قربانی میں جتنا بھی احباب اپنی محبتوں کا اظہار کرتے گئے اور اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت سمجھ کر ادا کرتے گئے، تو اس کے اور بھی پہلو گئے، اور بھی کافی ساری اس میں چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پچھلے جمعہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف قربانی تک نہیں ہے، اس سے آگے بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان کی بہت ساری سنتیں ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، مطلب جن کو سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ دین محمدی میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو باقی رکھنا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی بڑا امتحان آ جائے، جتنا بڑی آزمائش آ جائے، رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہی بندے کا کام ہے۔ یہ اس میں سب سے بڑی حکمت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جتنا بھی امتحان آئے، جتنا بھی آزمائشیں آئی، آپ کبھی پریشان نہیں ہوئے، آپ رب کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے۔ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا پچھلے جمعہ سے کہ جب آپ فلسطین میں پناہ گزین ہوئے تو آپ کی اولاد نہیں تھی، یہ بھی بڑی آزمائش تھی آپ پر کہ اولاد سے ہر وقت جو ہے آپ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے رب لم یزل مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور یہ دعا بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ربی حبلی من الصالحین، ہر وقت یہ دعا کہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور اس میں دوسری بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر رپورٹیں مل جائیں، اگر ہماری عمر گزر جائے تو پھر بھی آس اور امید نہیں چھوڑنی، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ آپ کو جب اولاد کی نعمت سے نوازا گیا، آپ کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ 90 برس کی عمر میں آپ نے دعا فرمائی کہ ربی حبلی من الصالحین، تو رب تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا۔ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا کہ اولاد نہیں تھی، تو جب اولاد ملی تو امتحان پھر بھی آیا۔ حضرت جی، ہمارا بچہ چاہے عیبدار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بچہ کالا کیوں نہ ہو، جس طرح کا مرضی ہو، باپ اور ماں کو محبت بڑی ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو رب تعالیٰ نے اتنا عرصہ کے بعد اولاد عطا فرمائی ہو، ان کے دل میں تو محبت بہت زیادہ ہوگی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب یہ دعا کی اور آپ کو جب اولاد سے نوازا گیا تو آپ ان کو زیادہ اٹھاتے نہیں تھے۔ خوبصورت بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور خوبصورتی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جن کی پیشانی پر نور محمد چمکتا ہو، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا خوبصورت، لیکن آپ اٹھاتے نہیں تھے، کیونکہ آپ کے پاس جو آپ کی پہلی بیوی تھی ان سے اولاد نہیں تھی، تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے اگر میں ان کو اٹھاؤں گا، ان سے محبت کروں گا، پیار کروں گا، ان کے دل میں بات آئے گی کہ یہ اب ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے بڑا روکا خود کو، لیکن ایک دن روک نہ سکے، باپ کی محبت جوش مارنے لگ گئی اور آپ نے جا کے بس اٹھا ہی لیا۔ آپ پیار کر رہے تھے، آپ بوسے لے رہے تھے اپنے بیٹے کے، تو ادھر سے آپ کی بیوی نے دیکھ لیا، اور جب دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، تو دل میں بات آ گئی۔ اور بڑوں کی لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ لڑائی نہیں ہوتی، اس میں رب تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔
وہ لڑائی مکہ بنی آج، وہ لڑائی مکہ بنی ہے آج۔ آج جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہ لڑائی ہے۔ تو آپ نے بولا ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے اس بچے کو اٹھاؤ اور وادی غیر زر میں چھوڑ کے آؤ، اس گھر میں نہیں رہیں گے یہ۔ ادھر سے آپ یہ بات کر رہے تھے اور ادھر سے وہی بھی آ گئی کہ ابراہیم امتحان ایک اور آ گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا خلیل حاضر ہے، جتنا مرضی بڑا امتحان لے لے، ثابت قدم پائے گا اپنے خلیل کو۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو اور نو مولود بچہ جو بھی دودھ پیتا ہے وادی غیر زر میں چھوڑ کے آئے۔ وہ جگہ جہاں پر مکہ آباد ہونا تھا اس جگہ پر چھوڑ کر آئے۔ ایک درخت تھا، بس اس کے سائے کے نیچے بٹھایا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زیادہ دیر رکے بھی نہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں ان کو سمجھاؤں، میں ان کو باتیں کروں، اور رب تعالیٰ کو لگے کہ میرا ابراہیم جو ہے اپنے بچے سے محبت کرتا، جو ان کو سمجھانے لگ گیا یا کچھ دیر رک گیا۔ تو آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کچھ سفر طے کیا، آپ کی بیوی پیچھے سے بھاگتی ہوئی گئی اور پوچھا ابراہیم علیہ السلام، ہمارے شیخ ہمیں یہاں پر وادی غیر زر میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نہ یہاں پر کوئی پانی ہے، نہ یہاں پر کوئی انسان ہے، نہ یہاں پر کوئی چرند پرند، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں تجھے اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور یہ رب کا حکم ہے۔ پھر جو آپ کی بیوی تھی نا، وہ نیک خاتون، پارسا خاتون، آپ نے آگے سے عرض کی میرے رب کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب بندی جانے اور بندی کا خدا جانے، اگر یہ آزمائش ہے تو ہم بھی آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے۔